السلام علیکم، میں ہوں عربک ٹیچر خالد نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحوار الثانی، دوسرا مکالمہ۔ پہلا مکالمہ ہم پڑھ چکے ہیں، حوار حول التعارف۔ اس مکالمے میں دو بندے آپس میں بات کریں گے اور عربی میں کس طرح کرتے ہیں سوال اور پھر ان کا جواب کس طرح دیتے ہیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے کہ عربی میں کس طرح بات کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں پرنسیشن کر کے دکھاؤں گا حوار کا، پھر اس کے بعد ہم حوار کے تفاصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هل يمكنك أن تخبرني عن أعمالك اليومية؟ هل يمكنك أن تخبرني عن أعمالك اليومية؟ کیا آپ مجھے اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نعم يمكنني أن أخبرك عن أعمالي يومية۔ نعم يمكنني أن أخبرك عن أعمالي اليومية۔ جی میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ حسناً أخبرني متى تستيقظ صباحا؟ حسناً أخبرني متى تستيقظ صباحا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ صبح نیند سے کب بیدار ہوتے ہیں؟ استيقظ قبل صلاة الفجر۔ استيقظ قبل صلاة الفجر۔ میں نیند سے نماز فجر سے پہلے جاگتا ہوں۔ جيد ثم ماذا تفعل؟ جيد ثم ماذا تفعل؟ بہترین، پھر کیا کرتے ہو آپ؟ اولا اقرأ الدعاء ثم استعد لصلاة الفجر۔ اولا اقرأ الدعاء ثم استعد لصلاة الفجر۔ پہلے میں دعا پڑھتا ہوں پھر نماز فجر کی تیاری کرتا ہوں۔ هل تصلي صلاة الفجر في البيت ام في المسجد؟ هل تصلي صلاة الفجر في البيت ام في المسجد؟ آپ نماز فجر گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد میں؟ اصلی صلاة الفجر في المسجد۔ اصلی صلاة الفجر في المسجد۔ میں نماز فجر مسجد میں پڑھتا ہوں۔ هل تذهب بالسيارة ام ماشيا؟ هل تذهب بالسيارة ام ماشيا؟ گاڑی میں جاتے ہو یا پیدل؟ آپ گاڑی میں جاتے ہو یا پیدل؟ اذهب ماشيا لأن المسجد قريب من بيتي۔ اذهب ماشيا لأن المسجد قريب من بيتي۔ میں پیدل جاتا ہوں کیونکہ مسجد میرے گھر سے قریب ہے۔ اس حوار کی پرنسیشن ہو چکی ہے، اب ہم جانیں گے اس کی تفاصیل۔ هل يمكنك أن تخبرني عن أعمالك اليومية؟ هل کیا، يمكنك آپ کے لیے ممکن ہے، ان کے، تخبرنی تم مجھے بتاؤ، عن أعمالك اليومية ان بارے میں، أعمالك اليومية آپ کی ڈیلی روٹین کے۔ تو حل یمکنو کا جو ہے یہ ایک ایسا جملہ کہہ لیں اسے کہ جس کے ذریعے سے آپ سوال کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے، کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے۔ تو آپ اسے مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے حل یمکنو کا ان تذهب، کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم جاؤ۔ حل یمکنو کا ان تأکل، کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم کھاؤ۔ حل یمکنک ان تشرب، کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم پیو۔ تو اسی طرح حل یمکنک ہم اسے مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور حل جو ہے اس کو ہم علیحدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے حل تذهب، کیا تم جاؤ گے۔ حل تشرب، کیا تم پیو گے۔ تو اسی طرح حل کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور حل یمکنک اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اعمالک الیومیہ کہتے ہیں ڈیلی روٹین کو، تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اعمالک الیومیہ۔ جب آپ ڈیلی روٹین کہنا چاہتے ہو تو آپ کہو گے اعمالک الیومیہ، تمہاری ڈیلی روٹین۔ الاعمال الیومیہ ڈیلی روٹین، اعمالک الیومیہ تمہاری ڈیلی روٹین۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جملہ نعم یمکننی ان اخبرک عن اعمالی الیومیہ۔
یہ جواب ہے پہلے سوال کا۔ نعم جی، نعم ہاں، نعم یہ یس کے جگہ میں استعمال ہوتا ہے۔ یمکننی ان اخبرک عن اعمالی الیومیہ، یمکننی پہلے تھا یمکنک تمہارے لیے ممکن ہے، یمکننی میرے لیے ممکن ہے۔ تو یہ آپ کو جو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہوگا، ان الفاظ کو گرامر کی زبان میں ضمائر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ضمائر کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ایک سبق ضمائر کے بارے میں بھی رکھی جائے گی تاکہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ ضمائر کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو اورنج کلر میں جتنے بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ ضمائر ہے۔ ضمائر ہوتے ہیں، انگلش میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں پروناؤن، اور نام کی جگہ میں استعمال ہوتی ہے یہ چیزیں۔ یمکننی ان اخبرک عن اعمالی الیومیہ، یمکننی میرے لیے ممکن ہے، ان اخبرک کہ میں تمہیں بتاؤں، عن اعمالی الیومیہ اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں۔ الاعمال الیومیہ ڈیلی روٹین، اعمالی الیومیہ میری ڈیلی روٹین، ان بارے میں۔ تو نعم جی، یمکننی میرے لیے ممکن ہے، ان اخبرک کہ میں آپ کو بتاؤں، عن اعمالی الیومیہ۔ تو اب اخبرک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کا استعمال ہوا ہے، جیسے یمکنو کا میں استعمال ہوا ہے کا، تو یہ کا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تمہارے لیے یا تمہیں، اور یا جو ہوتا ہے میرے لیے یا مجھے۔ خیر، اس کی مستقل ایک بحث ہوگی انشاءاللہ، پھر اس میں سمجھیں گے ہم۔ ان اعمالی الیومیہ جی، میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ نام جو ہے اسے آپ مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہو نام۔ اگر کوئی کہتا ہے حل ذہبت، نام، حل خرجت، نام، حل اکلت، نام، تو اسی طرح آپ یس کی جگہ میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حسنا اخبرنی متی تستیقظ صباحا۔ جب جواب دے دیا تو دوبارہ انہوں نے سوال کیا، لیکن سوال کرنے سے پہلے ایک لفظ کہا حسنا، جسے ہم کہتے ہیں اچھا۔ کوئی اگر ہم سے بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، تو یہ اچھا جو ہے اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے حسنا۔ اخبرنی متی تستیقظ صباحا، اخبرنی مجھے بتاؤ، اخبرنی مجھے بتاؤ، متی کب، تستیقظ، تستیقظ کہتے ہیں نیند سے اٹھنے کو، نیند سے بیدار ہونے کو کہتے ہیں۔ متی تستیقظ صباحا، صباح کہتے ہیں صبح کو، صبح کے وقت کو۔ حسنا اخبرنی مجھے بتاؤ، متی تستیقظ صباحا آپ صبح کب بیدار ہوتے ہو، صبح نیند سے کب بیدار ہوتے ہو۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ صبح نیند سے کب بیدار ہوتے ہیں۔ استیقظ قبل صلاۃ الفجر، میں نیند سے نماز فجر سے پہلے جاگتا ہوں۔ استیقظ میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں، میں بیدار ہوتا ہوں۔ استیقظ میں بیدار ہوتا ہوں، قبل پہلے، صلاۃ الفجر نماز فجر سے پہلے۔ استیقظ قبل صلاۃ الفجر میں نماز فجر سے پہلے جاگتا ہوں۔ جید، انہوں نے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا، تو اس کے بعد یہ تیسرے سوال کرنے کے لیے انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا اور اس سے پہلے ایک لفظ کہا جید۔ جید کہتے ہیں بہتر، بہترین، جید بہتر، بہترین۔ ثم ماذا تفعل، پھر کیا کرتے ہو آپ، ثم پھر، ماذا کیا، تفعل کرتے ہو آپ، ثم ماذا تفعل پھر کیا کرتے ہو آپ۔ تو یہ جواب دیتے ہیں اولا اقرأ الدعاء، اولا پہلے، اولا پہلے، اقرأ الدعاء میں پڑھتا ہوں، الدعاء دعا، اولا اقرأ الدعاء پہلے میں دعا پڑھتا ہوں، ثم استعد لصلاۃ الفجر، آپ دیکھ سکتے ہیں ثم یہاں بھی استعمال ہوتا ہوا ہے۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، یعنی جہاں آپ پھر کہنا چاہتے ہیں عربی میں وہاں آپ ثم کہو گے۔ اولا اقرأ الدعاء ثم استعد لصلاۃ الفجر، پہلے میں دعا پڑھتا ہوں، پھر
تیاری کرتا ہوں نماز فجر کی. استعد تیاری کرنا، استعد لصلاۃ الفجر، استعد للذهاب جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. تو استعد یہ تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے. استعد میں تیاری کرتا ہوں یا میں تیاری کر رہا ہوں. اولا اقرأ الدعاء ثم استعد لصلاۃ الفجر، پہلے میں دعا پڑھتا ہوں پھر نماز فجر کی تیاری کرتا ہوں. هل تصلی صلاۃ الفجر فی البیت ام فی المسجد؟ حل جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک حرف ہے جس کا معنی ہوتا ہے کیا. تصلی صلاۃ الفجر، تصلی نماز پڑھتے ہو، صلاۃ الفجر فجر کی نماز. حل تصلی صلاۃ الفجر فی البیت، کیا نماز فجر آپ گھر میں پڑھتے ہو، ام فی المسجد یا مسجد میں. تو ام جو ہے یہ یا کی جگہ میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، آپ مسجد میں پڑھتے ہیں نماز یا گھر میں، یا گھر میں. تو یا جو ہے اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، ام. حل تصلی صلاۃ الفجر فی البیت، کیا آپ نماز فجر مسجد میں پڑھتے ہیں، ام فی المسجد یا مسجد میں، یا آپ مسجد میں پڑھتے ہیں. تو فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی البیت گھر میں، صلاۃ الفجر فجر کی نماز، تصلی نماز پڑھنا، تم نماز پڑھتے ہو. حل تصلی کیا تم پڑھتے ہو نماز، صلاۃ الفجر فجر کی نماز، فی البیت گھر میں، ام فی المسجد یا مسجد میں. اس کا جواب ہے اصلی صلاۃ الفجر فی المسجد. اصلی میں پڑھتا ہوں نماز، صلاۃ الفجر فجر کی نماز. اصلی صلاۃ الفجر فی المسجد، میں نماز فجر مسجد میں پڑھتا ہوں. اصلی صلاۃ الفجر فی المسجد، میں نماز فجر مسجد میں پڑھتا ہوں. اصلی میں پڑھتا ہوں، تصلی تم پڑھتے ہو. حل تذهب بالسیارۃ ام ماشیا، حل کیا، تذهب بالسیارہ آپ گاڑی میں جاتے ہیں، ام ماشیا یا پیدل. تذهب بالسیارہ گاڑی میں جاتے ہو، ام یا ماشیا، ماشیا کہتے ہیں پیدل کو، ماشیا پیدل چلنا. حل تذهب بالسیارۃ ام ماشیا، کیا آپ گاڑی میں جاتے ہو یا پیدل. جواب ہے اذهب ماشیا لأن المسجد قریب من بیتی. اذهب ماشیا میں جاتا ہوں پیدل، لأن المسجد کیونکہ مسجد، قریب من بیتی میرے گھر سے قریب ہے. لأن استعمال ہوتا ہے کیونکہ جو لفظ ہے، کیونکہ جو لفظ ہے اس کے لیے عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں لأن. اذهب ماشیا میں پیدل جاتا ہوں، لأن کیونکہ المسجد قریب من بیتی مسجد میرے گھر سے قریب ہے. امید ہے کہ کنورزیشن آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.